الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وقالوا، اور ان کفار نے کہا، لولا کیوں نہیں، انزل اتاری گئیں، علیہ اس پر، آیاتن کئی نشانیاں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے، آیتن واحد ہوتی ہے اور آیاتن جمع ہے۔ آیاتن کوئی نشانیاں، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے۔ قل کہہ دیجئے، انما اس کے سوا کچھ نہیں، الآیات سب نشانیاں، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا اور اس کے سوا کچھ نہیں، انا میں، نذیر مبین واضح کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم، یہ پہلے بھی آپ کو بتلایا تھا، کیا، واو اور، لم نہیں، یکفیہم کافی ہوا انہیں۔ اب اکٹھا ترجمہ دیکھیں، اولم یکفیہم اور کیا نہیں کافی ہوا انہیں، انا کہ بے شک ہم نے، انزلنا اتاری، علیک آپ پر، الکتاب یہ کتاب، یتلا جو پڑھی جاتی ہے، علیہم ان پر، ان فی ذالک بے شک اس میں، لرحمتاً یقیناً عظیم رحمت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے، لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والوں کے لیے، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ میں اس جانب اشارہ کیا ہے کہ جب کفار مشرکین ان کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق ہونے کے دلائل کا کوئی جواب نہیں کہ آپ کا انکار کیسے کر سکیں کہ آپ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، قرآن کو کس طرح وہ جھٹلا دیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں۔ تو جب وہ لاجواب ہو جاتے ہیں تو پھر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات اور مطالبات پیش کرتے ہیں، اور وہ مطالبات اور اعتراضات پیش کرنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ اپنے تکبر، عناد اور ہٹ درمی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ایسے اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ پیچھے آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر پڑھا، وہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اعتراضات ان کے نقل کیے کہ وقالوا انہوں نے کہا، لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا۔ یعنی اگر اس کا ہم خلاصہ نکالیں تو وہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ زمین سے ہمارے لیے چشمے جاری کرو پھر ہم ایمان لے کر آئیں گے، یا آپ کے پاس کھجور کے، انگور کے باغات ہوں جس کے درمیان میں نہریں جاری ہوں، یا آسمان سے کوئی ٹکڑا آ کر گرے، یا اللہ رب العالمین خود ہمارے پاس آئے، یا فرشتے ہمارے پاس آئے، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا گھر ہو، یا پھر آپ آسمان پہ چڑھ جائیں، یہ ساری چیزیں ہوں، پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ ایمان لانے والے ہم آپ کے اوپر نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ اعتراضات ان کے نقل کیے جو آپ نے تفصیل کے ساتھ سورہ الفرقان کے اندر پڑھے،
اور وہاں پر ایک اعتراض نہیں ہے، بے شمار اعتراضات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک کہا کہ اساطیر الاولین اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، پھر اسی طرح کہا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ وعانہ علیہ قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، اللہ نے جوابات بھی دیے۔ پھر اسی طرح انہوں نے کہا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ انہی اعتراضات پر ہی اکتفا نہیں کیا، آپ سورہ فرقان وہ پڑھیں، اس کے اندر کئی اعتراضات اللہ رب العالمین نے ان کفار کے نقل کیے جو نبی مکرم علیہ السلام سے انہوں نے مطالبات کیے۔ اور پھر اسی طرح سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم، کہ یہ طائف اور مکہ کی وادی ہے، ان میں سے دو بڑے علاقوں میں، بڑے شہروں میں سردار موجود تھے، ان کو اللہ رب العالمین نے کیوں نہیں نبی بنایا؟ اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج وعلیہا یظہرون۔ یہ اللہ رب العالمین نے بہت اعتراضات ان کے قرآن کریم کے اندر مطالبات جو انہوں نے کیے ان کو نقل کیا اور ان کے جوابات دیے، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک اعتراض، ایک مطالبہ ان کا پیش کیا ہے، اور وہ مطالبہ کیا ہے؟ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کئی نشانیاں، آیات کیوں نہیں نازل کی جاتی؟ یعنی یہ ایک دیکھیں نا مطالبہ، دیکھیں ایک مطالبہ نہیں ہے یہاں پر لولا نزل علیہ آیت نہیں کہا، یا لولا انزل علیہ آیت نہیں کہا، واحد کا لفظ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ آیات، کیوں نہیں اس کے اوپر کئی نشانیاں نازل کی جاتی ہیں؟ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی، عصا کی، معجزات دیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے طب والا معجزہ دیا، تو وہ کہتے تھے اس طرح کے مطالبات، معجزات اس کے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے اختیار میں کیوں نہیں ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا قل، کہہ دیجئے آپ، انما الآیات عند اللہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الآیات عند اللہ، یہ نشانیاں، یہ معجزات، یہ مطالبات اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، میرے قبضے میں نہیں ہے کہ تم مطالبہ کرو اور میں تمہیں دکھلا دوں، تم مطالبہ کرو میں تمہارے لیے وہ چیز پیش کر دوں، میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، جہاں تک میری ذمہ داری ہے، میرا تعلق ہے، میرا تعلق صرف یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے انجام سے تمہیں ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، مجھے اللہ رب العالمین نے بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا رب العالمین نے بنا کر بھیجا ہے۔ تو میرا کام کیا ہے؟ صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کی لگائی ہے اور وہ آپ نے وہ ذمہ داری ادا کر دی۔ آپ نے فرمایا انما انا النذیر العریان، میں کھلم کھلا واضح ڈرانے والا ہوں، میری ذمہ داری صرف یہ ہے، میں مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا، تمہارے یہ جو اعتراضات ہیں ان کا جواب میں نہیں دیتا، اللہ رب العالمین نے دینا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اور کیا نہیں کافی ان لوگوں کو یہ جو مطالبات مانگ رہے ہیں، معجزات مانگ رہے ہیں، کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ انا انزلنا علیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے آپ پر کتاب کو، قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اب پیچھے نبی علیہ السلام کی ہم نے ایک صفت
صرف تو کیا پڑھ لی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو کیا یہ ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا اور وہ ہمیں ایسی کتاب، ایسی تعلیمات دے رہا ہے، تو کیا یہ قرآن مجید ہی معجزہ ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ یتلا علیہم، پہلے مطالبات، پہلے جو تھے انبیاء کے معجزات وہ وقتی ہوا کرتے تھے، ہر وقت لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی، وہ جب موسیٰ علیہ السلام پھینکتے اس وقت سانپ بنتی، ہر وقت نہیں تھی۔ لیکن قرآن مجید کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو صفات کو بیان فرمایا کہ یہ معجزہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم نے عطا کیا، یہ دو خصوصیات کے ساتھ متصف ہے۔ ایک کیا ہے؟ یتلا علیہم، ان پر تلاوت کیا جاتا ہے، یہ ہر وقت ان کے سامنے موجود ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من الانبیاء نبی، نبیوں میں سے کوئی نبی ایسا نہیں تھا کہ جس کو اللہ رب العالمین نے نشانیوں میں سے نشانیاں اس کو نہ دی گئی ہوں۔ جن نشانیوں کو دیکھ کر آدمی ان پر ایمان لے آتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نشانی دی ہے وہ صرف کیا ہے؟ وحی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی فرمائی ہے، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میری پیروی کرنے والے سب سے زیادہ ہوں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کو اگر کوئی دیکھ کر، کوئی بندہ دیکھ کر ایمان نہیں لاتا تو اللہ اس کو مہلت دیتے ہیں، لیکن پچھلے انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ان کو اگر بندہ دیکھ کر نہیں مانتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا کرتے تھے۔ یہ فرق تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے میں۔ تو فرمایا کہ یہ یتلا علیہم، قرآن مجید کی تلاوت ان پر ہر وقت کی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اور پھر قرآن کے اعجاز کو اللہ رب العالمین نے اس انداز سے بھی ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا لیکن آج تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ تو رب العالمین نے یہاں پر قرآن کی دو خصوصیات بیان فرمائی۔ پہلی چیز، ان فی ذالک لرحمۃ، بے شک اس میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی یقیناً رحمت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر رحمت کی ہے۔ قرآن مجید لوگوں پر پڑھا جاتا ہے، ایمان نہیں لاتے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ عذاب لا کر ان کا نام و نشان کلی طور پر مٹا دے، بلکہ ان کو اللہ رب العالمین تھوڑی سی مہلت دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ قرآن کریم کیا ہے؟ ان کے لیے رحمت ہے۔ اور دوسرا، وذکریٰ، اور دیگر انبیاء کے جو معجزات تھے وہ ان کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد وہ بھی ختم ہو گئے، لیکن قرآن مجید و ذکریٰ یہ قیامت تک کے لیے اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے جو اللہ رب العالمین نے باقی رکھا ہے۔ تو لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ دو خصوصیات ہیں نبی علیہ السلام کے معجزات قرآن مجید کی، کہ یہ رحمت کا باعث ہے اور یاد دہانی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہاں پر جو معجزہ جس کا انہوں نے مطالبہ کیا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کی جانب اشارہ کر دیا جو ان کے پاس ہر وقت ہر جگہ ان کے پاس موجود ہے، ان کے سامنے موجود ہے، وہ پڑھنا چاہیں پڑھیں، کبھی بھی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔